نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى متغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بخشش کی طرف جلدی کرو، سبقت کرو، اور اس جنت کی طرف سبقت کرو اور جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. آسمانوں اور زمین کے برابر جس کی چوڑائی ہے، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم عمل کرنے کے بارے میں کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ تم عمل کب کرو گے؟ ایمان کے مطابق عمل کب کرو گے؟ اسلام اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تم عمل کب کرو گے؟ کیا تمہارا وقت عمل کرنے کا ابھی نہیں آیا؟ کیا تم اس انتظار میں ہو کہ تمہارے اوپر فقر مسلط ہو؟ لیکن فقر تو ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ بھلا دیا کرتا ہے. فقر میں ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے، ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی دوسری حدیث میں اللہ کا رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریب ہے کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دے. انسان جب فقر و فاقہ میں مبتلا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ اپنی زبان سے کس طرح کی باتیں اپنی نکالتا ہے. یعنی ایسا فقر اس پہ مسلط ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، اسے برداشت نہیں ہوتا، صبر سے اس کو بالکل صبر نہیں ہوتا، بالکل اپنی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی ایسے الفاظ اور کلمات نکالتا ہے جو اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے. تو کیا تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہیں فقر ہو، فاقہ ہو، بھوک ہو، تمہارے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، تب تم انتظار اس بات کا کر رہے ہو کہ تب تم مسجد میں آ جاؤ گے، خالی ہاتھ رہو گے، کوئی کام کاج نہیں ہوگا اور کھانے پینے کا نہیں ہوگا، مسجد میں آ کے پڑے رہو گے، اللہ اللہ کرو گے؟ وہ تو یہ حال ہے کہ انسان اللہ کو بھی بھلا دیتا ہے. اس وقت تم عمل کرنا چاہو تو مشکل ہے. پھر کیا غنن متغیا، تم فقر و فاقہ کے اس میں تم عمل نہیں کرتے اور تم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے مالداری حاصل ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، فراوانی ہو، وسعت ہو، عیش و عشرت ہو، تو پھر ہم اللہ اللہ کریں گے. پھر جا کے وسعت ہوگی، فراوانی ہوگی، فرصت ہوگی، مسجد میں جا کر پھر ہم اللہ اللہ کریں گے اور تو کچھ ہوگا نہیں، کسی بات کی فکر ہوگی نہیں. یاد رکھیے کیا مالداری ایسی ہوا کرتی ہے کہ انسان کو مالداری سرکش بنا دیا کرتی ہے.
کیا اللہ کا رسول کا فرمان ہے، مال سے آدمی سرکش بن جاتا ہے، ظالم بنتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ آج کل جتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں وہی تو ہیں جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ دنیا میں راج وہی کرتے ہیں، ظلم وہی کرتے ہیں، دوسروں کی جان وہی لیا، لیکن عمل کے بارے میں سب سے وہ کوڑے ہیں، ہے نا؟ تو پھر کیا مالداری آئے گی؟ پیسہ ہاتھ خالی ہے، پیسہ نہیں ہے، مالدار ہو جائیں گے، ہاتھ میں مال آ جائے گا، پیسہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ دے گا، پھر ہم اللہ اللہ کریں گے۔ یاد رکھیے کیا مالدار ہونے سے آدمی سرکش ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جایا کرتا ہے، جی اللہ کو بھول۔ حضرت اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا ہے کہ اس شخص کو ہرگز انسان نہ سمجھنا، کیا اس شخص کو ہرگز انسان نہ سمجھنا جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی اور تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب عیش میں آتا ہے، عیش و عشرت اسے حاصل ہو، مالداری ہو، تو پھر خدا یاد نہیں آیا کرتا، دے اس کو تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں یاد آتی ہیں، اللہ عالم۔ تو کیا تم مالداری کا انتظار کرتے ہو کہ تمہیں مال حاصل ہو، پھر تم اللہ کو یاد کرو گے؟ مالداری بھی بہت خطرناک ہوا کرتی ہے، مالدار لوگ اکثر مسجد میں نہیں آیا کرتے، ایسے بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ خالی ہوا کرتے ہیں، غالباً مجبوراً وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آ جایا کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ دے گا۔ کافر لوگ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، ہے نا؟ مصیبت میں وہ تو بتوں کو پوجا کرتے تھے، لیکن جب مصیبت میں پھنستے تھے، جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے تھے، خدا کو یاد کرتے تھے۔ سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت ہاتھ پیر مارتے ہیں، پھر اس کے بعد جب سارے سہارے ختم ہو گئے تو پھر اللہ کے گھر میں آیا کرتے ہیں، وہ اللہ ہی سے مانگا کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دولت مند ہوا کرتے ہیں، جن کے پاس مال اور پیسہ ہوا کرتا ہے، جن کے پاس کاشتکاری اور زراعت اور تجارت اور گاڑیاں ہوا کرتی ہیں، وہ اگر آتے بھی ہیں تو لاسٹ میں آتے ہیں، جی وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا تُبُرًا۔ ایسے مسلمان ہیں کہ نماز میں آتے بھی تو سب سے لاسٹ میں آتے ہیں، آئے دو چار ٹھونکے لگا دی اور چلے گئے، ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ کا رسول نے فرمایا، جی یا تم بیماری کا انتظار کرتے ہو، تم کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، مال دیا ہے، سب کچھ ہے، تم دندنانے پھرتے ہو اللہ کی زمین میں، پتہ نہیں ادھر ادھر اپنے مال کمائی کے لیے، اب سمجھتے ہو کہ بیماری آتی ہے، اب بیماری میں چونکہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے، اب بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کریں گے۔ یاد رکھیے بیماری تو ساری چیزیں بگاڑ کے رکھ دیا کرتی ہے، اس کی صحت، اس کی طاقت سب کچھ ختم کر دیا کرتی ہے، تو اللہ اللہ کیا کرے گا؟ وہ تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اپنے ہاتھوں سے کھا بھی نہیں سکتا، وہ ساری چیزوں کا محتاج ہوا کرتا ہے، کھانے اور پیشاب پخانا ہر چیزوں میں دوسروں کا محتاج ہوا کرتا ہے۔ تم کب خدا کو یاد کرو گے؟ آخر بیماری کا انتظار کرتے ہو، بیماری یا بڑھاپے کا، حرمن مفندا، جب آدمی سٹھیا جاتا ہے، جب تک اس کی طاقت چلا کرتی ہے، صحت ساتھ دیا کرتی ہے، پھر بھی وہ دندنانا پھرتا ہے، ہر اللہ کی زمین پہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب کمزور ہو جاتا ہے پھر اللہ یاد آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ وہ اللہ کو کیا یاد کرے گا؟ اس وقت جب بوڑھا ہو جائے گا، وہ تو نماز بھی تو پڑھے گا تو بھول جایا کرے گا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، دوسروں کے سہارے چلے گا، تو ایسے سٹھیا جانے والا بوڑھا آدمی اللہ کو کیا یاد کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت جوانی کی پسند ہے۔ کیا ہے؟ ارے وہ بھیڑیا بھی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ بھی توبہ کر لیتا ہے، تو اس کی توبہ کوئی توبہ ہوا کرتی ہے کیا؟ جب آدمی کچھ نہیں کر سکتا، جی تو جب آدمی کچھ نہیں کر سکتا اب کہتا ہے میں توبہ کر لیتا ہوں گناہوں سے باز۔ اصل تو توبہ، اصل تو گناہوں سے باز رہنا اس وقت ہے جب کہ جوانی ہو، سارے گناہ کر سکتا ہو انسان، پھر بھی اللہ کا ڈر اور خوف ہو، تب اس کو ڈر اور خوف سمجھا جائے گا۔ کچھ نہیں کر سکتا، اب کوئی فقیر کہے بادشاہ کو، ہم بادشاہ مارے تو کہا کہ چلو ہم تم کو معاف کر دیتے، ارے تم معاف نہیں کرو گے تو کیا کرو گے؟ اور ٹھیک کوئی پولیس کسی کو مارتا ہے، چلو ہم چھوڑ دیتے معاف کر دیتے، تم معاف ہی کر سکتے ہو، تم تو مار تو سکتے نہیں جی۔ جہاں تم بدلہ لے سکتے، انتقام لے سکتے، تب تم کہو معاف کر دیتے تو معافی ہے۔ اب تم یہاں بڑھاپا آ گیا ہے، صرف اب تم عبادت کر نہیں سکتے، تمہارے ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں، تمہارے ایک پیر تمہارا تو قبر میں لٹک چکا ہے، اب تم اللہ کو کیا یاد کرو گے؟ اللہ کو تو پسند ہے وہ عبادت جو کہ جوانی میں کی گئی ہو، اللہ کو وہ پسند جی۔ وہی جوان، وہی نوجوان
عرش کے سائے میں ہوگا جو اللہ اللہ کرتا ہے اور مسجدوں میں اس کا دل شاب النشا فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں اس نے پرورش پائی ہو، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ کیا تم اس بڑھاپے کا انتظار کرتے ہو؟ جی، جب آدمی سٹھیا جاتا ہے اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی، دماغ بھی کام نہیں کرتا ہے، تب تم کیا عبادت کرو گے؟ یا پھر دجال کا انتظار کرتے ہو؟ دجال قیامت کے آنے سے پہلے دجال کا فتنہ ہوگا، بڑا سنگین اور خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، اس کی بناوٹ مصنوعی، اور کتنے لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں گے، خاص طور سے یہودی، ہے نا؟ تو کتنے ایمان، تو کیا اس فتنے کا انتظار کرتے ہو؟ وہ تو بہت خطرناک ہے۔ غائب ينتظر، اس کا انتظار کیا ہے؟ یا پھر قیامت کا، یعنی قیامت آ جائے گی تو پھر اب تو عمل کا کوئی وقت ہی نہیں رہے گا، جی وہ تو بہت خطرناک ہے۔ فسات ادھا و امر، بہت خطرناک ہے اور تلخ ہے، جی تو پھر کیا اب تمہارے لیے عمل کا وقت نہیں آیا؟ کب آخر عمل کرو گے؟ کب آخر عمل کرو گے؟ جی کب اگر تم سمجھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کب سمجھو گے اپنے آپ کو؟ اپنے آپ کو دیکھیے، انسان کے لیے کسی کام کو کرنا آسان ہو جایا کرتا ہے جب اس کام کو سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہ کام کون سا ہے۔ مشینری میں، کسی چیز میں بھی جب اس چیز کو سمجھتا ہے تو اس کا استعمال کرنا، اس میں عمل میں لانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لے، اپنے آپ کو سمجھ لے کہ انسان میں کیا ہوں، جی میری حقیقت و اوقات کیا ہے، جی آخر مجھے بھی تو کسی نے بنایا ہوگا، کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ کسی چیز کو کوئی آدمی بناتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس سے اس کی امیدیں ہوتی ہیں، کسی خاص مقصد کے لیے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو آخر کسی مقصد کے لیے تو پیدا کیا ہوگا، جی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی پیدا کیا کسی مقصد۔ کوئی چیز، کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا وجہ پیدا نہیں کیا ہے۔ دنیا میں کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما خلقت باطلا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز، معمولی سے معمولی چیز بھی کار آمد ہے، اگرچہ ہم کو وہ سمجھ میں نہ آئے۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے گا، یعنی اپنی حقیقت کو پہچانے گا کہ وہ کیا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، سمجھ لیا کہ اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کس کو پہچان لیا؟ اپنے آپ کو۔ جب اپنے آپ کو پہچانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر انعامات اور برکتوں کی بارش کو دیکھے گا، اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کی، یہ ساری چیزیں دیکھے گا تو پھر وہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ زمین، ساری چیزیں، اور زمین کے اندر کی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بھی تو کچھ چاہا ہوگا، اور وہ سب سے، جس کے لیے ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یقیناً اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ جو چاہتا ہوگا وہ سب سے اعلیٰ ہوگا اور سب سے بہتر ہی ہوگا، جی تو انسان کو تو یہ غور کرنا چاہیے نا۔ انسان تو ایسی بیکار تو نہیں پیدا کیا گیا، جیسے ایک مشین چلا کرتی ہے، اس میں آئل ڈالیے، اس کو بٹن دبائیے تو مشین چلا کرے گا، ایسے انسان ہے جب ارادہ کرے تو چلے، اور ہاتھ چلائے تو کھائے، منہ چلائے تو کھائے، ایسے تو نہیں ہے نا، جی کہ وہ ایک مشین کی طرح وہ بھی کام کر رہا ہے، بلا ارادہ کام کر رہا ہے، ادھر چلا ادھر چلا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ کیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جب ساری چیزیں پیدا کی ہیں تو انسان کو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جی تو جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کو پہچان لے گا تو پھر اس کو عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس کے اندر داعیہ پیدا ہوگا، یا اللہ یا رب، تو نے تو مجھے اتنی ساری نعمتیں دی، اتنی ساری برکتیں دی، اتنی سارے رحمتیں دی، تو نے کیا کیا نہ دیا۔ تو پھر جو احسان فراموش نہیں ہوگا، احسان سناش ہوگا، تو یقیناً اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا اور یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ جس نے مجھ کو سب کچھ یہ کچھ دیا ہے، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو اب انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، پھر اپنے رب کو پہچانے، اور پھر جب اس کے اندر داعیہ پیدا ہو تو اس کو عمل کرنا چاہیے،
جی جب داعیہ پیدا ہو عمل کرنا چاہیے. اب یہ نہیں کہ عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے, جذبہ پیدا, ارادہ پیدا ہوتا ہے, پھر اس کو ٹھنڈا چھوڑ دے, تو پھر کیسا ہوگا؟ شیطان اس سے پٹی پڑھائے گی, آج نہیں کل, ہے نا, پھر دیکھا جائے گا کبھی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کے اندر کسی نیک کام کرنے کا داعیہ, جذبہ, ارادہ پیدا کر دے, فوراً اس کو کر لینا چاہیے, فوراً کر لینا چاہیے. اب یہ مت سمجھے کہ چھوٹی سی نیکی ہے, اس سے کیا ہوگا, نہیں. چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنے دینا چاہیے, اور بڑا سے چھوٹا گناہ سمجھ کے اس کو کر نہیں لینا چاہیے, کر لیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ پتہ نہیں کس نیکی پہ مغفرت کرتے اور کس گناہ پہ پکڑ لے, اس کو کیا پتا جی. اللہ کے اندر جمال بھی ہے تو جلال بھی ہے, کب جلال میں آ جائے اور پکڑ لے, اور کب جمال میں آ جائے اور مغفرت اور بخشش کر دے. اس لیے چھوٹی نیکی جب ارادہ آ جائے دل میں تو اس کو کر لینا چاہیے, اور بڑا سے چھوٹا گناہ اگر سمجھ میں آتا اس کے سامنے ہو تو اس کو کر لینا چاہیے, بلکہ اللہ کا خوف ہو, اس سے بچے. پتہ نہیں اللہ جلال میں آ کر پتہ. اس لیے یہ کہا جاتا ہے, کیا کہا جاتا ہے, کہ انسان کو جب کوئی دکھ پہنچاتا ہے, خاص طور سے اولاد وغیرہ ہے, حدیث میں ہے کہ دیکھو تم کو کبھی اپنے بچوں سے تھوڑی بہت تکلیف پہنچاتی تو تم ایسے وقت میں اپنے بچوں کے لیے, اپنے اولاد کے لیے بد دعا مت کیا کرو, کیا پتا وہ قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعا کی وجہ سے اس کے اوپر وہ بات آ جائے, وہ مصیبت, اور پھر تم وہ آویلا مچاتے پھرو. اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی اولاد کے لیے, اپنے مال کے لیے, اپنے جانوروں کے لیے کبھی بھی اس طرح کی بد دعائیں مت کرو, قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری وہ دعا بد دعا قبول ہو جائے, پھر تم مصیبت میں خود پھنس جاؤ گے. اس لیے صبر کرو, صبر کا بھی بدلہ دیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, صبر کا بھی بدلہ دیا کرتا ہے. تو ایک بزرگ تھے وہ لیٹرین گئے, تو لیٹرین میں ہی ان کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ میرے وہاں کھوٹی پہ جو کرتا لٹکتا ہے, ایک فقیر آیا ہے اور وہ آواز لگا رہا ہے, تو اس فقیر کو کرتا دے دینا چاہیے. اب وہیں سے لیٹرین ہی سے بیت الخلاء ہی سے اپنے خادم کو وہ آواز دیتے ہیں کہ صاحب میرا کرتا وہاں ہے اور فقیر آج کو دے دو. اب وہ جب باہر نکل کے آئے تو خادم نے پوچھا, حضرت تو آپ تو باہر آنے والے تھے, آخر کیا بات وہیں سے آپ نے آواز لگائی؟ کہا کہ شیطان کا کچھ پتہ نہیں, اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی تھی, میں اگر وہاں سے باہر نکلتا پھر شیطان پٹی اور نفس پٹی پڑھا دیتا, اور پھر میں اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے محروم رہ جاتا. اس لیے دل میں جب نیکی کا کام آ جائے تو وہ نیکی کر لینا چاہیے. اور یہ مہینہ جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے, شعبان کا مہینہ, یہ رجب اور رمضان کے مہینہ میں ہے. رجب اور رمضان کے مہینے کے درمیان یہ مہینہ ہے, یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, کیا فرماتی ہیں, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس طرح روزہ ہی نہیں رکھا کرتے تھے. بلکہ بہت ساری چیزیں جو مجھے کام کرنے کی فرصت نہیں ملا کرتی تھی, بلکہ وہ سال بھر کے روزے جو چھوٹ جایا کرتے تھے, میں اسی مہینے میں وہ قضا کیا کرتی تھی. تو یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کے لیے مقدمہ ہے, اس کی تیاری کے لیے ہے. بعض کہنے والوں نے یوں کہا کہ یہ سمجھیے کہ جیسے جب بارش کا مہینہ ہوا کرتا ہے تو بارش سے پہلے موافق ہوائیں چلا کرتی ہیں, پھر چلنے کے بعد بادلیں اٹھا کرتے ہیں, پھر اس کے بعد بارش ہوا کرتی ہے. جی کیا ہوتی ہے؟ بارش ہوا کرتی ہے. تو رجب کا مہینہ جو گزر گیا وہ محرم مہینہ تھا, حرام مہینہ تھا, شہر حرام جس کو کہتے ہیں, محترم و ادب کا وہ مہینہ تھا, جس میں اللہ کے رسول کو معراج بھی ہوئی, وہ بھی متبرک مہینہ تھا. پھر اس کے بعد یہ مہینہ آیا اور پھر رمضان کا مہینہ آیا. تو رجب کا مہینہ فرمایا کہ اس مہینے میں تو وہ ہوائیں چلا کرتی ہیں موافق, جو پھر اور اس مہینے میں بادل اٹھا کرتے ہیں, اور رمضان کے بعد پھر وہ کیا ہے, برکت کی بارشیں برسا کرتی ہیں. تو ہم کو کیا وہ موافق ہوائیں چلانے کے لیے ہم کو رجب اور شعبان کے مہینے میں بادل اٹھانے کے لیے اور پھر رمضان میں ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑے گا, تبھی ہم کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا رجب کے مہینے میں تو ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی کاشتکار جو عمل کرتا ہے اس میں اپنا بیج بویا کرتا ہے, جوتتا ہے, ہل جوتتا ہے اور بیج بویا کرتا ہے. کیا بولتا ہے؟ بیج بویا کرتا ہے. اور شوال کا مہینہ جو ہوا کرتا ہے وہ سینچائی کا مہینہ ہوا کرتا ہے, اور رمضان کا مہینہ جو ہوا کرتا ہے وہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہوا کرتا ہے. نیکیاں ہی نیکیاں ملا کرتی ہے.
جی 70 گنا نیکیاں ملا کرتی ہیں. یہ خاص مہینے گزر رہے ہیں اور پھر 15ویں تاریخ جی اس کی بھی فضیلتیں آئی ہیں، اس کی بھی فضیلتیں آئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اگرچہ ابن ماجہ کی روایت ہے، ضعیف روایت ہے، اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے بھی روزہ رکھا کرتے، 13، 14، 15 اور جمعے کو، آئندہ جمعے کو غالباً یہ تاریخ آئے گی. تو یہ 15 تاریخ کو روزہ رکھنا، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا فقہاء نے، علماء نے مستحب قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ مستحب. 15 تاریخ کو روزہ. جہاں تک شب بیداری کی بات ہے، خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت زید بن حارثہ کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شب میں مغرب ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کر دوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی برکتیں اور رحمتیں چاہنے والا جس کی میں رحمت اور برکت عطا کروں، ہے کوئی صحت چاہنے والا جس کی میں، ہے کوئی ایسا چاہنے والا، کوئی ہے ایسا چاہنے والا. یعنی جتنی بھی رحمتیں اور برکتیں کی شکلیں ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات کو پکار کر کہتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی رات ہوا کرتی ہے. تو اس رات کو بھی غنیمت جانے اور اس رات کو بیدار رہ کر جتنا بھی انسان عبادت کر سکے وہ عبادت کرے. اکثر رات کم از کم عبادت کرنی چاہیے. رہی بات یہ کہ عبادت کہاں کرے، حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں مدد اللہ العالی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا سنت طریقہ تو یہی ہے کہ یہ چونکہ یہ نفل عبادتیں ہوا کرتی ہے، اس لیے نفل کا طریقہ یہ کہ اپنے گھر ہی میں رہ کر کیا کرو. سنت طریقہ یہی ہے، اپنے گھر میں رہ کر سنت کا طریقہ یہ ہے کہ نفل عبادت کیا کرو. جہاں تک تعلق ہے مسجدوں میں ایک طرح کا میلہ، ایک طرح کے تہوار اور شور ہنگامہ باتیں سب کچھ ہوا کرتی ہے. لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اگرچہ مسجدوں میں ایک ماحول ہوا کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، نیند کم آیا کرتی ہے، عبادت زیادہ کر لیتے ہیں، لیکن مفتی صاحب حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں سنت کے مطابق عمل کرو، چاہے معمولی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پورے رات بھر کے اجر و ثواب دے دیا کرے گا. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے اس رات کو قبرستان جانے کا معاملہ، لوگ قبرستان جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چراغاں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بار گئے تھے. کیا گئے تھے؟ زندگی میں صرف ایک بار گئے تھے. یہ معمول نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانے کا، معمول نہیں تھا اللہ کے رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جایا کرتے تھے. اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب مدد اللہ العالی یہ فرماتے ہیں کہ اس کو معمول نہ بنایا جائے، کبھی اگر چلا جائے تو چلا جائے، لیکن ہمیشہ ہر شب برات میں وہ جائے وہاں پر قبرستان میں اور وہاں جا کر کے نہیں. یہ کوئی شب برات ہی کوئی ہے؟ ارے اکثر جایا کرو، ہمیشہ جایا کرو. لیکن شب برات کو یہ طے کر لینا ایک بدعت ہو جائے گی ہمیشہ اس طرح سے کرنے سے. اس لیے اس کا بھی خیال رکھا جائے اور اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے اور گناہوں سے بچا جائے. اور انسان نیکی کرے گا اور لیکن تھوڑا بہت گناہ کر دے گا تو ایسا ہی ہے، سارا پاک پانی ہو تھوڑی بہت ناپاکی آ جائے تو سب گندہ ہو جاتا ہے. اس لیے بے نفع کمانے سے زیادہ نقصان سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا چاہیے نفع کمانے سے زیادہ. اس لیے گناہوں سے پرہیز کیجئے اور نیکیوں کا خیال کیجئے. ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، ٹائم بھی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس مہینے کی اور رمضان کے مہینے کی قدر کرنے کی زیادہ توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا